زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے لیے اپنی حد سے زیادہ اچھائی کی، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا، اس کا ہر حال میں اس کا ساتھ دیا اور اسے دوسرا موقع بھی دیا، اسے معافی بھی دی۔ لیکن بدلے میں اس نے آپ کی محبت کی قدر کرنے کی بجائے آپ کی نرمی کو آپ کی کمزوری سمجھ لیا، اور بدلے میں آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ ملا۔ سوال یہ نہیں کہ آپ مہربان کیوں تھے، سوال یہ ہے کہ کیا ہر انسان آپ کی دوسری مہربانی کا بھی حقدار ہے یا نہیں۔ ہر انسان معافی کا مستحق ہو سکتا ہے، لیکن ہر انسان دوسری بار آپ کی مہربانی کا مستحق نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ خود کو بار بار ظلم کے لیے پیش نہ کرو۔ آج ہم جانیں گے کہ کچھ لوگ آپ کی مہربانی کی قدر کیوں نہیں کرتے، نفسیات اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور قرآن و سنت ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو اپنی زندگی کے کئی سوالوں کے جواب مل جائیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنسا مسکراتا رکھے اور ہمیشہ تندرستی والی زندگی دے، اور زندگی کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور کرے، آمین۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ خاص ہے، اور ساتھ ساتھ خاص موسم بھی ہے، بہت پیارا موسم ہے، بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بچے بارش میں نہائے تھے، میں بھی نہائی تھی، بہت زیادہ بارش ہوئی۔ بارش کے موسم میں میں نے میٹھی ٹکیاں بھی بنائی تھی، اس کو میٹھی ٹکیاں بھی کہتے ہیں، اور شاید اس کا کوئی اور بھی نام ہے۔ آپ لوگ اس کا دوسرا نام جانتے ہیں تو مجھے اس کے بارے میں لازمی بتائیے گا۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ خاص ہے، امپورٹنٹ ہے۔ چینل پر آ چکے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی دبا لیجئے، اور جو میرے چینل پر نیو ویورز آ رہے ہیں ان کا ویلکم ہے، اور جو میرے پیارے سبسکرائبر ہیں، ویڈیو کو فل واچ کرتے ہیں اینڈ تک، ان کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ۔ چلیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کسی کی چھوٹی سی نیکی بھی عمر بھر یاد رکھتے ہیں، یعنی کہ کسی کا احسان، کسی کی ہوئی مہربانی، کسی کی چھوٹی سی نیکی بھی وہ ساری زندگی یاد رکھتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، اور ان کے احسان مند ہوتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو آپ کی 100 نیکیوں کو بھول کر ایک انکار پر آپ کو برا ثابت کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ آپ کی مہربانی نہیں، مسئلہ سامنے والے کی سوچ ہے، کہ اس کی سوچ ہی ایسی ہے، وہ جیسے سوچے گا اس کا مائنڈ ہے، آپ کو غلط ثابت کرے، آپ کو اچھا ثابت کرے، اگلے بندے کا وہ مائنڈ ہوتا ہے۔ جس انسان کی نیت صاف ہوتی ہے وہ محبت کو محبت ہی سمجھتا ہے، کسی کا احسان مند ہی رہتا ہے، لیکن جس کی نیت خراب ہو وہ محبت کو موقع سمجھ لیتا ہے۔ آپ کو ایک پیاری سی مثال دیتی ہوں، اس کو غور سے سمجھیے گا۔ ایک کسان نے سردیوں میں راستے پر ایک سانپ کو دیکھا۔ سانپ کو سردی سے مرتے ہوئے دیکھا تو اسے ترس آیا۔ اس نے سانپ کو اٹھایا، اپنے کپڑوں میں رکھا اور گھر لے جا کر اس کی جان بچا لی۔ جیسے ہی سانپ میں طاقت واپس آئی، وہ جیسے ہی بالکل پہلی طرح طاقتور پاورفل ہوا، اس نے سب سے پہلے اسی کسان کو ڈس لیا۔ مرتے ہوئے کسان نے کہا، غلطی سانپ کی نہیں تھی، وہ تو اپنی فطرت کے مطابق ہی نکلا، غلطی تو میری تھی کہ میں نے اس کی فطرت جانتے ہوئے بھی اس پر دوبارہ بھروسہ کیا۔ اسی طرح زندگی میں بھی کچھ لوگ بدلنے کا وعدہ تو کرتے ہیں، لیکن اپنی فطرت نہیں بدلتے۔ آپ انہیں دوسرا، تیسرا یا چوتھا موقع دیتے رہتے ہیں، مگر وہ ہر بار آپ کی مہربانی کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے نفرت نہیں بلکہ فاصلہ رکھنا ہی دانشمندی ہوتی۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب انسان دیکھ لیتا ہے کہ سامنے والا ہر بار معاف کر دیتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک غلط یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ میں چاہے جو مرضی بولوں، جو چاہے مرضی کروں، یہ تو کچھ کہے گا نہیں، یا یہ مجھے روکے گا نہیں، میں چاہے کچھ بھی کر لوں، یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں احترام ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنی حدود مقرر رکھنی چاہیے۔ اسلام معافی کا دین ہے، لیکن اسلام ظلم برداشت کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند فرماتے ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें हिकमत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी है। अगर कोई बार बार धोखा दे, बार बार वादा तोड़े, बार बार दिल दुखाए, तो उससे फासला इख्तियार करना नफरत नहीं बल्कि हिकमत है। उससे दूरी ही इख्तियार करनी चाहिए। माफ़ कर देना दिल को सुकून देता है, लेकिन दोबारा उसी नुकसान में जाना दानिशमंदी नहीं है। देखें, हर बात का जवाब अल्फाज से नहीं दिया जाता। बाज़ लोगों को आपकी खामोशी वो सबक सिखा देती है जो हज़ार दलीलें भी नहीं सिखा सकती। जब आप पीछे हट जाते हैं तो उन्हें पहली बार एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया है। आपका उनसे पीछे हटकर थोड़ा फ़ासला इख्तियार करके उनको ये एहसास दिलाना ही काफ़ी है कि आप उनके लिए क्या थे, और जब आप दूर होते हैं तो फिर उनको एहसास होता है कि आपकी कदर और कीमत, आपकी हैसियत क्या है। आपको 5 ऐसे लोगों की निशानियाँ बताती हूँ जिन्हें दोबारा मौका देना आपके लिए ही नुकसान होता है। पहली निशानी, वो सिर्फ़ ज़रूरत के वक़्त आपको याद करते हैं जब उनको ज़रूरत पेश होती है। दूसरी निशानी, हर बार वादा तोड़ते हैं, पहले वादा कर लेते हैं फिर उस पे मुकम्मल पूरा नहीं उतरते। तीसरी निशानी, आपकी इज़्ज़त कम करे, यानी कि आपकी अहमियत को ना जाने। चौथी निशानी, अपनी गलती कभी ना माने, चाहे वो गलती पर भी हो लेकिन आपको कसूरवार उसका ठहराएंगे, खुद को वो कभी भी गलत साबित नहीं करेंगे। पांचवी निशानी, आपकी मेहरबानी को अपना हक समझने लगेंगे। हमेशा याद रखें, अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, लेकिन हर किसी के लिए खुद को कुर्बान करना ज़रूरी नहीं। समंदर सबको पानी देता है लेकिन अपनी गहराई हर किसी को नहीं देता। इसी तरह आप भी मोहब्बत सबसे करें, सबसे खलूस से पेश आएं, अदब से, इज़्ज़त से, एहतराम से बोलें, लेकिन अपना दिल हर एक के हवाले ना करें कि जब चाहे कोई आपके दिल को दुखाए, जब चाहे आपके दिल को तोड़े। इस तरह आप हरगिज़ ना करें। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान को दूसरा, तीसरा या चौथा मौका दिया है जिसने हर बार आपका दिल तोड़ा है, आपके एतमाद को, आपके भरोसे को ख़त्म किया है, तो खुद को इल्ज़ाम मत दीजिए। उसका मतलब ये है कि आपका दिल साफ था, आप मुखलिस थे, सिंसियर थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपनी मेहरबानी के साथ अपनी इज़्ज़त नफ्स की भी हिफाजत करेंगे। याद रखें, रहम करना अच्छा है, लेकिन बार बार खुद को तकलीफ देना ये अच्छी बात नहीं है। ज़िंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, लेकिन ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसे जुड़े लोग भी इंसान को बहुत अच्छी तरह सबक भी सिखा देते हैं। आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने प्यारों, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हो सकता है कि किसी और को भी आज इस पैगाम की ज़रूरत हो। और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी दीजिएगा। अल्लाह ताला हमें नरमी के साथ, हिकमत, माफ़ी के साथ, इज़्ज़त नफ्स और मोहब्बत के साथ सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें, दुरूद शरीफ को पढ़ते रहें और अपने रब के साथ रजू रखें, और मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आपके लिए हाजिर होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूला करें। ओवर नेमत फैमिली के साथ हमेशा जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।